چیز پڑھی اچھی، اور اللہ کرے کہ اگر آپ کو اچھی لگا کرے تو مجھے ایسی چیزیں ضرور بھجوا دیا کیجیے۔ حبیب جالب کی کہانی اور جالب بیتی کے نام سے ہے۔ آف کورس بہت خوبصورت پوئٹ تھے، اور شاعری کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو بہت سے لوگ شاعری کو عشق اور رومانوی داستانوں کا ذریعہ سمجھتے ہیں، دریا کو کوزے میں بند کرنا وغیرہ وغیرہ، مگر وہ کہتے ہیں کہ رومانوی شاعری کا جب ذکر کیا جائے تو ظاہر ہے تمام کے تمام پوئٹ کے ہر ناکام عاشق کہا جاتا ہے کہ شاعر بن جایا کرتا ہے، مگر ان کی مٹی کچھ اور تھی، حبیب جالب کی مٹی کچھ اور تھی، اور خاص طور پہ جس سماج میں وہ پلے بڑھے تھے، اور وہ سماج جہاں انسان کی حیثیت کا تعین، اور یہ اب صرف بات پاکستان کی نہیں رہ گئی، یہ کینیڈا میں بھی یہ وائرس اس وقت موجود ہے، ایون ان کینیڈا یہ وائرس موجود ہے جہاں انسان کی حیثیت کا تعین روپیہ، پیسہ، گاڑی اور رہائش سے کیا جاتا ہے۔ یعنی وہ جب سماج ذات پات اور پیسے کی صفوں میں بٹ جاتا ہے تو وہ محبت کو بھی ذات پات میں بانٹ کے رکھ جاتی ہے۔ بہرحال حبیب جالب ایک سچے شاعر تھے۔ میں ان کے بارے میں تھوڑا سا دیکھتا ہوں، ان کی کتاب ہے برگ آوارہ، اس کا رومانوی شاعر حبیب جالب علامت اور استعارے کو تج کر شعر کو ہتھیار بنانے پر مجبور ہوا، شاعری شروع کی۔ آف کورس یہ پیدائشی خصلت ہے، اور یعنی انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بلٹ ان صلاحیت کرتا ہے، ہر انسان شاعر بن بھی نہیں سکتا، لاکھ کوشش کر کے دیکھ لے، مگر جب کہتے ہیں کہ حبیب جالب نے اس جگہ پہ قدم رکھا تو وہ شاید اس سائٹ پہ قدم رکھ گئے جو انتہائی خاردار تھی۔ یہ پہلی قیمت تھی جو حبیب جالب نے چکائی۔ حبیب جالب کے جسم اور جان اور ادبی مرتبے کے لیے یہ سودا بہت مہنگا رہا، اور آپ کو بتائیے کہ اس سودے کی قیمت انہوں نے بھی چکائی اور ان کے خاندان نے بھی بعد میں بہت چکائی۔ جالب نے شعوری طور پر اپنا ناطہ لوگوں سے جوڑنے کا فیصلہ کیا، اور یہ ناطہ انہوں نے عمرہ اور اشرافیہ سے نہیں بلکہ عام عوام سے ناطہ جوڑنے کا، اور ان کی زبان میں بات کرنے کا جو اللہ نے ان کو فن دیا تھا وہ ذریعہ فراہم کیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ اس حقیقت سے اچھی طرح باخبر تھے کہ اگر وہ گل اور بلبل اور سید و سعد کی شاعری کریں تو یقیناً اس سے وہ پیسہ بھی کما سکتے تھے، اس سے مختلف اداروں نے ان سے مدد بھی لینی تھی، ان کے گیت بھی گائے جانے تھے، مگر انہوں نے کیونکہ ان کا کنبہ جو تھا پولیس کے چھاپوں، تنگ دستی اور بدحالی، قید و بند کی صحبتوں اور طویل مقدمات کے دوران عذابوں سے بچ بچ کے گزر رہا تھا۔ حکومت کے کسی ابلاغی ادارے، جیسا میں نے پہلے کہا کہ اگر حکومت کے کسی ابلاغی ادارے کے ساتھ وہ شامل ہو جاتے تو یقیناً پیسے کی بھی ریل پیل ہو جانی تھی ان کو، اور انہوں نے اپنی آسان زندگی کے اوپر ترجیح دی ایک مشکل زندگی کو اور جہاد کی زندگی کو۔ بہرحال آمریت کو کچلنے کے لیے انہوں نے اپنی شاعری کی۔ جالب کے اشعار فنون سویرا، اب یہ بڑے غم کی بات ہے، اور یہ آج کی بات نہیں، آج سے سالہ سال پہلے کی بات ہے کہ جالب کے اوپر ان کی جارحانہ شاعری کی وجہ سے اتنی پابندیاں تھیں کہ اس وقت کے کسی اخبار میں ان کا کلام نہیں شائع ہونے دیتے تھے۔ ان کا لکھنے کی صلاحیت بہت اچھی تھی، ان کے آرٹیکلز نہیں چھپنے دیا کرتے ہوتے تھے، کوٹ اینڈ کوٹس میں۔ جالب کے اشعار فنون سویرا، نقوش، ادب لطیف، سیپ، افکار اور مہنور میں چھپ نہ پائے، کیونکہ ان جرائد کے ایڈیٹرز یہ کہتے تھے کہ آپ کی تحریریں جو ہیں وہ اس قابل نہیں کہ ان اداروں میں چھپ سکیں۔ آپ امیجن کیجئے گا کہ حبیب جالب کو اس زمانے میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن پہ اپیرنس نہ دینے دی، ٹھیک ہے، یعنی ریڈیو ٹیلی ویژن کی ان کا آواز بہت اچھی تھی، ان کا بیان بہت اچھا تھا، مگر ان تمام دروازوں کو ان کے لیے بند کیا بیکاز وہ ریولوشنسٹ تھے، وہ عام عوام کی بات کرتے تھے، وہ سچ کی بات کرتے تھے۔ جالب کا شعر لاکھوں کے جلسے میں سنا جاتا تھا اور عام آدمی کے ذہن پر انمٹ نقوش چھوڑتا تھا۔ یہ بات ہم کر رہے ہیں ایوب خان کے دور کی۔ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں حبیب جالب کی شاعری لاکھوں دلوں کو گرماتی تھی، وہاں پہ آمروں اور جمہوریت کے دشمن عناصر کے لیے پیام مرگ ثابت ہوتی تھی۔ آمروں کا وہ جھوٹ جسے خوبصورت بنانے کے لیے اداروں اور مخصوص افراد کا تعاون حاصل کیا جاتا تھا، کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے تھے، اس کی بدصورتی جالب کے شعروں میں اس بدصورتی کو بے نقاب کیا جاتا تھا۔ جیسے ان کا ہے ایک قطعہ کہ پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو، یعنی یہ وہ جو
پیسے کے ذریعے اپنی خبریں، یہ ایوب خان کے دور کی، کہ پھول شاخوں پہ کھلتے ہیں تم کہو، جام رندوں کو ملنے لگے تم کہو، چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو، اس کھلے جھوٹ کو، ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، کہ غریب آدمی، آپ اشرافی ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اور پاکستان میں پیسے کی ریل پیل ہے، میں اس جھوٹ کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ جمہوریت اور مذہب کی آڑ میں سرمایہ دار اور جاگیر دار ٹولہ، یہ بات بڑے غور سے سننے کی ہے کہ جمہوریت کی آڑ اور مذہب کی آڑ میں سرمایہ دار اور جاگیردار ٹولہ عوام کے خون سے اپنے ہاتھ رنگتا ہے، اور جالب اس خون آشام ٹولے کو تسلسل کے ساتھ اپنی زندگی کی جدوجہد میں للکارتے رہے۔ مختلف ادوار میں مجموعی طور پر 7.5 سال انہوں نے اپنی پوری لائف کے بیچ میں 7.5 سال انہوں نے قید و بند کی سزا صحبتیں برداشت کی۔ جالب کی براہ راست شاعری سے بے نقاب ہونے والے پاکستان کے حکمرانوں کا پولیس اور خفیہ ایجنسیوں کے ہاتھ، اب پولیس کے ذریعے بھی ٹارچر کیا جاتا تھا حبیب جالب کو، خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے بھی ٹارچر کیا جاتا تھا حبیب جالب کو، اور یہ جو اتنے قوانین لے کے آئے تھے، اٹ سٹارٹڈ فرام ایوب خان۔ یہاں پہ انہوں نے ایک پوئم لکھی، اور سب بھول گئے حرف صداقت لکھنا، رہ گیا کام ہمارا بغاوت لکھنا، کھیت وڈیروں کے لے لو، کھیت وڈیروں سے لے لو، ملیں لٹیروں سے لے لو، ملک اندھیروں سے لے لو، رہے نہ کوئی عالی جا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ آپ امیجن کیجئے، یہ 52 سے آنورڈ بات بڑھتی ہے اور 58 تک آ جاتے ہیں، اور پھر ہم 71 اور 72 کے بیچ میں آ جاتے ہیں۔ یہ اس دور کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس زمانے میں بھی وڈیرے تھے جن کے پاس کھیت اور کھلیان تمام کے تمام تھے، ملیں تھیں، فیکٹریاں تھیں۔ کھیت وڈیروں سے لے لو، ملے لٹیروں سے لے لو، ملک اندھیروں سے لے لو، نہ رہے کوئی عالی جا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ہر دور میں لاکھوں کی پیشکشوں کے عوض اپنی راہ سے انحراف کو ترغیب دی، یعنی ظاہر ہے ان کو بھی کسی نے خریدنا چاہا ہوگا اس زمانے میں، مگر انہوں نے اپنی آزادی کو ہر چیز کے اوپر قربان کیا۔ حبیب جالب کروڑوں انسانوں کے دلوں میں بے انتہا عزت اور احترام سے دیکھے جا رہے تھے۔ انہوں نے یہی جو اپنی لائف میں 7 سال جیل میں گزارنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک اور پوئم لکھی کہ بولنے پہ پابندی ہے، سوچنے پہ تعزیریں ہیں، پاؤں میں غلامی کی آج بھی زنجیریں ہیں، آج حرف آخر ہے بات چند لوگوں کی، اٹھ کے درد مندوں کے صبح و شام بدبو بھی، دوستوں کو پہچانو دشمنوں کو پہچانو، 10 کروڑ انسانوں، یہ جب آبادی 10 کروڑ تھی، آج 20 کروڑ پہ ہم پہنچ گئے ہیں، تب 10 کروڑ آبادی ہوا کرتی تھی، تو انہوں نے 10 کروڑ آبادی کو مخاطب کیا۔ شاعری کے ذریعے ہر لمحہ انہوں نے یہ بات بڑے غور سے سننے کی ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے غریب سے غریب تر ہونے والے کروڑوں انسانوں کو سماجی شعور دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو بنیادی حقوق سے محروم کر دیا گیا تھا، ان کو تقدیر پرستی میں الجھا دیا گیا تھا، ان کو مذہب کی لال بتی کے پیچھے لگا دیا تھا۔ اور یس، مذہب کو فالو کرنا ضروری ہے، مگر اگر جہاں پر پولیٹیشین اور ادارے اپنے ذاتی مقاصد کے حصول کے لیے مذہب کی بتی کے پیچھے لگائیں تو اس کا مطلب ہے دے آر سیلنگ سم تھنگ ٹو یو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کا استحصال کرنا چاہتے ہیں، آپ کو پیروں فقیروں وڈیروں بابوں کے پیچھے لگا کے آپ کو مذہب کا جھانسا دینے کے بعد آپ سے کچھ بٹورنا چاہتے ہیں۔ بہرحال حبیب جالب نے ان بے شعور لوگوں کو ہر طرح سے سپورٹ کیا۔ جو وڈیرا طبقہ تھا، جو جاگیردارانہ طبقہ تھا، جو ملوں کے مالک تھے، جو ادارے تھے، وہ تمام کے تمام عام آدمی سے انہوں نے ان کا حق چھینا بھی، ان کے روزگار کو چھینا اور ان کو اطاعت کی، صبر کیجئے صبر کیجئے صبر کیجئے۔ خود پاکستان کے وسائل کو ان لوگوں نے دونوں ہاتھوں سے لوٹا اور تمام کی تمام لوٹی ہوئی دولت کو بیرون پاکستان منتقل کیا۔ اس کے پروفز آپ کے پاس بھی ہیں، اس کے پروفز میرے پاس بھی ہیں۔ حبیب جالب اپنی اسی کتاب میں لکھتے ہیں، خاک ایسے جینے پر یہ جینا بھی کوئی جینا ہے، مگر صاحب جب انسان کی آنکھ کا پانی مر جاتا ہے تو پھر اس کو کسی چیز کا بھی احساس نہیں رہا کرتا ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس میں اور آپ بھی شامل ہیں کہ بعض اوقات ہم غلط بات کی ترویج کے لیے ہم اس کا حصہ بن جاتے ہیں، دیٹ از آلسو رانگ۔ بہرحال حبیب جالب کہتے ہیں کہ سانس کی تکلیف میں مبتلا تھے اور
انہوں نے اپنی یہ آپ بیتی، میں اس آپ بیتی کو جالب بیتی کے نام سے کہا جاتا ہے، میں اس آپ بیتی کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور کہتے ہیں کہ ان کو سانس کی تکلیف تھی، جیو سے اور ریڈیو پاکستان سے کچھ لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا، میرے پاس پوری کی پوری ڈیٹیل تھی، اور اس میں کچھ لوگوں نے ان کو بڑی اپنے گھر تک فراہم کیے جہاں پہ وہ آ کے ریکارڈنگ کروایا کرتے ہوتے تھے۔ گڑھی شاہوں میں انہوں نے آخری اپنی 10 کیسٹس ریکارڈ کروائی تھیں، اور پھر اس کتاب کا نام جالب بیتی نام رکھا گیا، جس کو حبیب جالب نے بہت پسند کیا۔ وہ جب آتے تھے تو اپنی ریکارڈنگز کروایا کرتے تھے، تو ان کو کوئی چیک نہیں کیا کرتا تھا، اور بات کرتے کرتے اگر ان کو کوئی واقعہ یاد آ جاتا تھا تو اس واقعے کو بھی بیچ میں شیئر کر لیتے تھے۔ اس کی کیسٹس بھی دستیاب ہیں، اس کو بک کی صورت میں بھی مرتب کیا گیا ہے، یقیناً ہم اس کو کور کریں گے آگے جا کے، مگر یہ بڑی خوبصورت ہے۔ بولنے پہ پابندی ہے، سوچنے پہ تعزیریں ہیں، پاؤں میں غلامی کی آج بھی زنجیریں ہیں، آج حرف آخر ہے بات چند لوگوں کی، اٹھ کے درد مندوں کے صبح و شام بدلو بھی، دوست کو پہچانو دشمنوں کو پہچانو، 10 کروڑ انسانوں، مگر کون دوست کون دشمن؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مجھے اس نے پی آئی اے میں نوکری لے دی، اگر اس نے مجھے سینیٹر شپ لے دی، یا اگر اس نے مجھے کہیں گورنر، اس وقت بھی جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے کیئر ٹیکر گورنمنٹس میں، دے آر آل نوازے گئے لوگ ہیں، they got the reward what they did for these people, but this life is short to be lived۔ اور یقیناً یہ کہا جاتا ہے کہ اگر غلط ہے، غلط کو کے لیے لڑیے، آپ لڑ نہیں سکتے تو غلط کے بارے میں کہیے، اور اگر آپ کہہ نہیں سکتے تو ایٹ لیسٹ غلط کو غلط سوچیے ضرور۔ سن رہے ہیں پروگرام ساز و باز۔